فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جی ایچ ایم سی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر رونالڈ روز نے حیدرآباد پولیس کمشنر کے سنواس ریڈی کے ساتھ جوبلی ہلز علاقے میں ٹریفک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے علاقے کا دورہ کیا۔ کمشنر نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 اور 36 کے چیک پوسٹ علاقوں کا معائنہ کریں اور ٹریفک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ حکام کو ہدایت کی گئی کہ جہاں بھی ضرورت ہو فلائی اوور اور گریڈ سیپریٹرز لینے کا منصوبہ تیار کریں۔ کمشنر نے انکشاف کیا کہ پولیس اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے تال میل سے ٹریفک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا اور حکومت کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں آنے والی لڑکیوں اور خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں پر پولیس کی شی ٹیموں کی جانب سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ عوام کے ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں اور خواتین کو نشانہ بنانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی اور ان کی حرکت کے شواہد کے ساتھ ان کو پکڑا جا رہا۔ ایسے ہی ایک معاملے میں گزشتہ روز ایک شخص کو پکڑا گیا جس نے ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کو نامناسب طور پر چھوا تھا۔ اس شخص کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن بیگم بازار منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں اس کی بیوی کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے شوہر کی اس حرکت سے واقف کروایا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں اس کی بیوی کو خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی وہ ویڈیو دکھائی جس میں وہ ہجوم میں خواتین کو چھو رہا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کی بیوی اس پر برہم ہو گئی۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن کی آج بجٹ تقریر سے پہلے تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 14 روپے کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک کی 3 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ ہر مہینے کے پہلے دن ایل پی جی کی قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق آج 19 کلو کے کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 14 روپے فی سلنڈر اضافے کا اعلان کیا گیا۔ سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آج سے ہی لاگو ہو گئی ہیں۔ 19 کلو کے کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت 14 روپے بڑھ کر 1769.50 فی سلنڈر ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی فی سلنڈر کی قیمت 1755 روپے 5 پیسے تھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جمعے کو عادل آباد ضلع کے اندرا ویلی کے دورے کے پیش نظر ضلع انچارج وزیر سیتکا نے آج انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بیشرو BRS حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے اسمرتی ونم میں مختلف پروگراموں میں وزیر اعلیٰ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سری کونڈا منڈلوں میں 45 کروڑ کی لاگت سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا آغاز ان کے ہاتھوں ہوگا۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع کے نلا ملا جنگلاتی علاقے میں اچانک آگ لگ گئی جس سے قریب میں رہنے والے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ واقعہ نلا ملا جنگلات کے دومل پیٹ منڈل میں پیش آیا۔ یہ آگ کول پیٹ، پیلی بولو اور نکرلا پیٹ کے جنگلاتی علاقے میں تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ عہدیداروں کے مطابق تقریباً 50 ہیکٹر پر یہ آگ دیکھی گئی جس نے جنگل کے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس غیر متوقع واقعے کی اطلاع وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کو دی گئی جنہوں نے عہدیداروں سے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور ان کو مناسب ہدایت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے مساعی کی جائے۔
GHMC کے کمشنر رونالڈ روز نے ٹاؤن پلاننگ میں کام کرنے والے تمام ٹیکنیکل افسران سے شہر کی منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر میں سخت محنت کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمشنر رونالڈ روز نے جمعرات کو اپنے چیمبر میں GHMC ٹاؤن پلاننگ ٹیکنیکل اسٹاف ایسوسی ایشن یونین کے ذریعے چھپی ہوئی سال 2024 کی ڈائری جاری کی ہے۔ کمشنر نے اس موقع پر کہا، اچھی معلومات کے ساتھ ڈائری لانے پر سراہا۔ کمشنر رونالڈ روز نے اس موقع پر ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران کو مبارکباد پیش کی۔ سائبرآباد کے 6ویں سالانہ اسپورٹس اینڈ گیمز میٹ 2024 کا آغاز سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر ہوا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی IPS اور زونل DCP نے غبارے اور کبوتر اڑا کر پروگرام کا افتتاح کیا۔ سب سے پہلے CP نے مختلف زونز کے پولیس کھلاڑیوں کی سلامی لی۔ اس موقع پر CP نے خطاب بھی کیا۔ سب سے پہلے کھیلوں میں حصہ لینے والے عملے کو مبارکباد دی۔ تمام پولیس اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کھیلوں کے مقابلوں میں بلا وجہ شرکت کریں۔ سینئر افسران کو بھی کہا گیا کہ وہ کسی بھی ایونٹ میں شرکت کریں اور سپورٹ کریں اور اسپورٹس کو کامیاب بنائیں۔ 2024 annual sports and games meet ko vachina all participants, all senior officers of Cyberabad Police, mana all the staff, executive, ministerial andaru. I welcome everybody to this sports meet. First of all, teams andarki and the band ki congratulations for a wonderful parade. నేను ఇప్పుడే అక్కడ కూర్చుంటూ ఆలోచిస్తున్నా దక్షిణమూర్తి గారికి ఎవరు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఇవంతా చెప్పడానికి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ త్రీ డేస్ బ్రాండింగ్ అంతా మీరే చేయాలి. సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి పార్టిసిపేట్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కీన్నెస్, ఎంథూజియాజం అంటే مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن نے پارلیمنٹ میں عبوری بجٹ پیش کر دیا۔ بعد ازاں بجٹ تقریر میں مرکزی وزیر فائنانس نے کہا، انکم ٹیکس سلپ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ نرملا سیتارامن نے کہا ہے کہ 10 سالوں میں انکم ٹیکس کی وصولی میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ میں نے ٹیکس کی شرح میں کمی کی ہے۔ 2025 تا 26 تک خسارے کو مزید کم کریں گے۔ مالیاتی خسارہ 1 تا 5% رہنے کا تخمینہ ہے۔ خرچ 44 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے اور تخمینہ آمدنی 30 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ 40,000 جنرل ریل کوچز ہندوستان کی طرح ہوں گے۔ بلیو اکانومی 2.0 کے تحت ایک نئی اسکیم شروع کرے گی اور الیکٹرانک گاڑیوں کو فروغ دیں گے۔ 50 سال کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کا بلا سود قرض دیں گے۔ لکشدیپ کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دیں گے۔ بھارت میں 40,000 عام ریلوے کوچز کو کوچ کی قسم کی گاڑیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر مکمل کالونی کی بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے مدن پلی دیہات میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مدن پلی گاؤں کے دلت واڑہ کے رہنے والے بعض غریب افراد جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی دوران بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر کسی بھی قسم کی پیشگی اطلاع کے بغیر ان کی بجلی کی سپلائی اچانک منقطع کر دی گئی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ارکان خاندان کے ساتھ تاریکی میں گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان افراد نے محکمہ بجلی کے عہدیداروں کی اس اچانک کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر اس طرح بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ان کی بجلی کی سپلائی کو منقطع کر دینا مناسب نہیں۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر BJP مخالف حکومت سوشل میڈیا پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ ہندوتوا مظالم کی رپورٹنگ کرنے والی ڈیٹا ویب سائٹ ہندوتوا واچ کو انتخابات سے قبل بلاک کر دیا گیا۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ انتخابات سے 2 ماہ قبل ہندوستان میں میڈیا سینسرشپ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مودی حکومت نے ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کو دستاویز کرنے والی ڈیٹا ویب سائٹ ہندوتوا واچ کا ایکس اکاؤنٹ اور ویب سائٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوتوا واچ ہندوستان میں انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے پیروکاروں، ہندوؤں کے اقلیتی اور پسماندہ برادریوں پر مظالم کی رپورٹنگ کے لیے امریکہ سے ہینڈل ہونے والی ایک آزاد تحقیقی ڈیٹا ویب سائٹ ہے۔ ہندوستان میں ہندوتوا واچ کی ویب سائٹ کو بلاک کرنا کشمیر میں میڈیا پر مکمل کنٹرول کا ایک اور ہتھ کنڈا ہے۔
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने कहा है कि हमारी हुकूमत मजमूई, हमाजहत और हमागीर तरक्की की सिमत में काम कर रही और 2047 की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ में किसानों, गरीबों और दीगर तमाम तबक़ात को शामिल करते हुए उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही। लोकसभा में साल 2024-25 का अबूरी बजट पेश करते हुए सीतारामन ने कहा है कि हुकूमत का मकसद 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाना है, इसलिए इस हदफ में तमाम लोगों की तरक्की को अहमियत दी गई और इस प्लान में पूरा मुल्क माशी तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर रहा। जामे तरक्की के ऊपर और नमू तरक्की के लिए इंसानी नुक्ता नज़र एक अहम किरदार अदा कर रहा और गाँव की सतह तक नए इल्तिज़ाम पहले के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ और ज़्यादा मौसर साबित हो रहे। मुल्क की अदालत उज़्मा ने एक बार फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को सख्त हिदायत जारी करते हुए 7 मार्च 2024 तक अदालत उज़्मा में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। ये इत्तला आज यहाँ जारी एक रिलीज़ में दी गई है। रिलीज़ के मुताबिक अदालत उज़्मा ने हिदायत में यह भी कहा है कि अप्रैल 2022 को बनी 8 रुकनी कमेटी में ज़फ़रुल इस्लाम मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा की हैसियत से मेंबरान में शामिल थे, जिनकी मुद्दत काफ़ी पहले ख़त्म हो चुकी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि 9 मेंबरान सूबाई हज कमेटियों से मुंतखब होते हैं। इन सभी जगहों को पूरा किया जाए और क़ानून और एक्ट के मुताबिक पूरी कमेटी बनाई जाए। हज कमेटी के जानिब से इस तरह के रद्दअमल पर इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू समाअत जारी है। इस बेंच की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे। समाअत के 7वें दिन इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक अहम तबसरा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए कायम की गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच इस मामले में इस हकीकत का कानूनी जायजा ले रही कि आइन के दफ़ा 30 के तहत क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारे के दर्जे का दावा कर सकता है। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश C शर्मा शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।